زکوٰۃ کا حکم۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب خوشحال مسلمان پر قطعی فرض ہے۔ اگر اس کے پاس بقدر نصاب مال سال بھر تک موجود رہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس کو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اگر وہ شخص اس کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی فرضیت سے تو انکار نہ کرے لیکن ادا بھی نہ کر رہا ہو تو وہ فاسق اور سخت گناہ گار ہوگا، لیکن دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ لیکن وہ شخص جو اس کا انکار کر دے وہ پھر دار اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کے وجوب کی شرائط۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے جو شرائط ہیں بیان کی گئی ہیں ان میں مسلمان ہونا، صاحب نصاب ہونا، نصابات کا ضروریات اصلیہ سے زائد ہونا، اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کرنے والے کا مقروض نہ ہونا، مال پر 1 سال کا گزرنا، اور بعض علماء کے نزدیک عاقل اور بالغ ہونا، جبکہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ شرائط لازمی نہیں ہیں۔ اس کی تفصیل آگے بیان ہو جائے گی۔ جہاں تک مسلمان ہونے کا تعلق ہے تو یہ ان شرائط کے اندر ظاہر ہے زکوٰۃ کسی کافر کے اوپر تو واجب نہیں ہوگی، یہ صرف مسلمان کے اوپر واجب ہے اور فرض مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور اس کی فرضیت سے بندہ مومن انکار نہیں کر سکتا۔ جہاں تک صاحب نصاب ہونے کا تعلق ہے اس کے حوالے سے کم از کم نصاب کے بقدر ایک شخص کے پاس مال ہونا ضروری ہے۔ اگر اس سے کم ہو تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے مال کا ایک شخص کی ملکیت میں ہونا بھی ضروری ہے۔ فرض کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ ذاتی طور پہ کسی مال کا مالک نہ ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ مثلا وقف جائیداد پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے اجتماعی ملکیت کی اشیاء پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو مال ایک شخص کی ملکیت میں ہو تو وہ اس کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو اس مال کے اوپر تصرف کا پورا حق حاصل ہو۔ فرض کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ مالک تو ہے لیکن اس کا مال اس کے تصرف میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مال گم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا وہ قرض کی صورت میں کسی کو دیا گیا اور اس قرض کی واپسی کا کوئی امکان بظاہر نظر نہیں آتا تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تاہم اگر یہ کیفیت ہو کہ مال واپس مل جائے گا، ملنے کی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ فرض ہوگی، وہ ادا کرنا ہوگی۔ اسی طرح سے وہ تمام اشیاء جن کے اندر نمو پائی جاتی ہے، اضافہ بڑھوتری ہوتی ہے، چاہے وہ کاروبار کی صورت میں ہو یا دیگر، اس مال کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ مثلا مال تجارت، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مویشی، لیکن وہ مویشی جو ذاتی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ کاروباری حوالے سے رکھے گئے ہیں۔ زمین سے ہونے والی پیداوار اور اسی طرح سے روپیہ پیسہ اور سونا چاندی، ان کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازمی ہے۔ لیکن ذاتی استعمال کی اشیاء مثلا رہائشی مکان یا سواری، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے ذرائع پیداوار اور آلات تجارت پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن وہ مال جو کہ کاروبار کے میں لگایا گیا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے، سرمایہ کاری کی گئی ہے، تو اس مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لیس فی العروض زکوٰۃ الا ما کان للتجارہ، کہ جو عروض ہیں وہ آلات ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو تجارت کی غرض سے مال جو ہے وہ استعمال میں آتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس حوالے سے نصاب کا ضروریات اصلیہ سے زیادہ ہونا یہ بھی لازمی ہے۔ اسی صورت میں وہ شخص صاحب نصاب شخص جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے لیے لازم ہوگی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے پاس بندہ مومن کے پاس کھانے پینے کی اشیاء، پہننے کے لیے لباس، رہنے کے لیے مکان اور کاروباری فرد کے لیے کاروباری ضرورت کی اشیاء مثلا اوزار، آلات اور مشینری وغیرہ، یہ چیزیں یہ ضروریات اصلیہ کے اندر چونکہ آتی ہیں کسی بھی کاروبار کے لیے، تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یعنی جو گھر رہنے کے لیے رکھا گیا ہے
اور کاروباری فرد نے جو چیزیں کاروبار کو چلانے کے لیے مثلا اوزار، مشینری یا فکسچر جسے کہا جاتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے سواری کا جانور، سائیکل، موٹر سائیکل، موٹر کار وغیرہ جو کہ ذاتی استعمال کے اندر آتی ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ کو فرض نہیں کیا گیا۔ ضروریات اصلیہ پر جیسے میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، تاہم اس حوالے سے دیکھنا یہ ہوگا کہ ضروریات اصلیہ کون کون سی ہیں۔ یہاں پہ انسان کی نیت، اس کے حالات اور اس کی معاشرتی ضروریات کو پیش نظر رکھ کر ایک شخص خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ کوئی چیز اس کی ضرورت اصلیہ ہے یا نہیں ہے۔ اگلی بات جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے لازمی ہے وہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا مقروض نہ ہو۔ اگر کسی شخص کے پاس رقم تو موجود ہے لیکن وہ رقم اس کے قرض سے زیادہ ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ فرض کریں کہ ایک شخص کے اوپر پاس جو ہے وہ 50,000 روپے موجود ہیں، وہ صاحب نصاب بھی بن رہا ہے، لیکن اس کے اوپر قرض جو ہے وہ 55,000 روپے ہے یا 60,000 روپے ہے، تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تاہم اگر یہ رقم اس کی ضرورت سے زیادہ ہو تو اس صورت میں، اس کے قرض سے زیادہ ہو تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اسی طرح سے وہ لوگ جنہوں نے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے قرض لیا ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے پورے کاروبار کا حساب لگا لیں، اس میں سے قرض منہا کر دیں اور باقی رقم کی زکوٰۃ کی ادائیگی ضرور کریں، اس لیے کہ وہ صاحب نصاب بھی ہیں اور ان کے پاس مال بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے مال پر سال کا گزرنا یہ بھی ایک شرط ہے کہ کسی شخص کے پاس جو مال آئے اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اس سے پہلے اس کے اوپر وہ واجب یا فرض نہیں ہے۔ تو گویا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 1 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ تاہم وہ مال جو کہ زرعی زمین سے حاصل ہوتا ہے اس پہ جتنی دفعہ فرض کریں کہ سال میں 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ فصل جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے، ہر فصل کی کٹائی کے موقع پہ اس شخص کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ہوگی، اس لیے کہ اس میں اس چیز کا حساب نہیں کیا جائے گا کہ مال جو ہے وہ 1 سال میں 1 دفعہ آ رہا ہے یا 2 دفعہ آ رہا ہے، بلکہ عشر جو ہے اس کی ادائیگی ہر فصل کی کٹائی کے موقع پہ کرنی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے ریکاز یعنی زمین میں چھپے ہوئے خزانے، ان کے اوپر 5واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور اس میں سال گزرنے کی شرط جو ہے وہ نہیں، اس لیے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا خزانہ ملے تو فوری طور پہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور یہ 20% یا 5واں حصہ زکوٰۃ جو ہے وہ ریکاز کے اوپر ہوگی، یعنی مدفون خزانے ملنے کی صورت کے اندر 5واں حصہ یا 20% زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ عاقل ہونے کی شرط بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ جو شخص بے سمجھ ہو، بے عقل ہو یا دیوانہ ہو یا مجنون ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن اس معاملے میں علماء کے درمیان کچھ اختلاف ہے۔ مثلا فقہ حنفیہ کے نزدیک مجنون شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جبکہ دیگر علماء کے نزدیک اس کو مال میں سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے بالغ ہونے کی شرط بھی فقہ حنفی کے مطابق نابالغ بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو۔ تاہم اس معاملے میں بھی علماء اور فقہا کے درمیان اختلاف ہے، بعض کے نزدیک اس مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور بعض کے نزدیک بالغ ہونے پر 1 دفعہ زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی جائے تو اس کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی، اور اس کے ولی کو چاہیے کہ مال اس شخص کے حوالے کرنے سے پہلے اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دے، تاکہ بلوغت پر اس کے مال کی کم از کم 1 دفعہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر دی جائے۔ ایک رائے یہ ہے کہ نابالغ یا یتیم شخص بچہ جو ہے اس کے مال کو کاروبار میں لگانا چاہیے، اور نفع حاصل ہونے کی صورت میں مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی جائے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ مال یتیم پر زکوٰۃ واجب ہے، اور یہ ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ یتیم کے مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی ضرور کر دے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زیادہ راجح بات یہ ہے کہ مجنون اور نابالغ کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔